السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے امیر محترم فضیلت الشیخ شاہد مبین ندوی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم جناب ندیم صاحب،
اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علاقے کے معقر دیگر علماء کرام اور آپ کی اس بستی میں قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، کافی دیر سے آپ لوگ مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر، ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں کتاب و سنت پر مبنی باتیں جو ان کی زبان سے نکل رہی تھیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا ٹائم 10 سوا 10 بجے ہے، پھر اس کے بعد میں اب 11:30 بج گیا، اور اب آپ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل جمعی کے ساتھ اور پوری طریقے سے آپ پر اب اس وقت سناٹا طاری ہے، کتاب و سنت پر مبنی باتوں کو سننے کے لیے، اور شاید میں اس اجلاس کا آخری خطیب ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین جو باتیں اب تک آپ کے سامنے کہی جا چکی ہیں اور جو باتیں اب کہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس بستی میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن لکھنؤ ضلع کے اطراف میں کئی جگہوں پر کئی پروگراموں میں شرکت کر چکا ہوں، اور آپ بھی آس پاس کہیں آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن اس بستی میں پہلی بار آیا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ کچھ دیر، جتنی دیر بھی میں آپ کے سامنے رہوں، آپ کو کتاب و سنت پر مبنی باتوں سے جوڑوں، اور اسی سلسلے میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ عصر کی تلاوت کی ہے، اس سورت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اگر اتار دی ہوتی تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ پورے قرآن میں بالتفصیل جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اجمالی طور پر مختصراً وہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ عصر کی تلاوت کے بعد میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ عربی زبان میں یہ 70 کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد 70 کی گنتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنے مادری زبان میں جب اپنی لینگویج استعمال کرتے ہیں، اپنی بھاشا یوز کرتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی کو بولتے ہیں نا کہ ابھی ماریں گے، صحیح سے رہو، نہ ابھی لگائیں گے تمہیں 50 تھپڑ،
تو 50 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم گنتی کے تم کو 50 تھپڑ ماریں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم تم کو ماریں گے۔ تو عربی زبان میں یہاں جو کہا گیا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی برانچز، ایمان کی شاخائیں بہت زیادہ ہیں، ایک کثرت مراد لی گئی۔ اور اس میں اس حدیث کے اندر 3 شاخاؤں کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز بتائی گئی ہے فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کہا جائے لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ایمان کی برانچ ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کمتر درجے کی ایمان کی شاخ، ایمان کا درجہ، ایمان کی برانچ یہ ہے کہ راستے سے تم تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ غور کیجئے گا، سب سے افضل شاخ بتا دی لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے کمتر درجے کی، سب سے ادنا درجے کی شاخ بتا دی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور پھر ایک اہم اور خاص شاخ کا تذکرہ الگ سے کر دینا۔ بھئی ایک پہلی بتا دی سب سے افضل، اور سب سے نچلی دونوں بتا دی، لیکن پھر ایک الگ سے کسی شاخ کا تذکرہ کرنا اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کی ایک برانچ ہے۔ میں اپنے آج کے اس خطاب کے اندر انہی تینوں چیزوں کی وضاحت کروں گا، ان 3 شاخاؤں کے بارے میں بولوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمت دے، اور جو کچھ بھی بولا جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس جملے کو اور اس کلمے کو ہم نے بہت ہی معمولی جملہ سمجھ رکھا ہے۔ کچھ لوگ اس جملے کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رسم بنا رکھی ہے، بیوی بچوں گھر مکان کو چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے گئے، ہاتھ میں تسبیح لے لی اور سب سے کٹ کر اللہ 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 کی رٹ لگانا شروع کر دیے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جبکہ ایسے ہی نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ پڑھنے کو تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر آدمی سے کہو پڑھو پڑھ لے گا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا تو سب کچھ ہو گیا، نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں،
لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود ہی نہیں، ہم کسی کو سجدہ کریں یہ ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ اپنے علم کے اعتبار سے کوئی موجود ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کے اوپر توکل کیا جا سکے اور جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہی یہی کہ لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے، ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کے اوپر توکل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اس بات کا اقرار کر۔ کیا اس جملے کے تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے پڑھنا۔ پڑھنا تو بہت آسان ہے، یہ تو مہاتما گاندھی بھی کہا کرتے تھے، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان۔ لیکن لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے پڑھا جائے، سچے دل سے اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ اس کا انعام کیا ہے؟ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اگر وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور اگر اس نے پڑھ تو لیا لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ بھی کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت بھی کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر پر توکل و بھروسہ بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کی موت شرک پر ہو رہی ہے، اور جو شرک پر مرا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اس حال میں مرا کہ جو شرک نہیں کرتا تھا، جس کا انتقال اس کنڈیشن میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا 80 سال کا بوڑھا زندگی بھر گناہ کرتا رہا، زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس لا الہ الا اللہ کی برکت نے اس کو جنتی بنا دیا۔ ابھی اگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو وہ جہنم میں جاتا، لیکن وہ 80 سال کا بوڑھا مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے تقاضے کو پورا کیا تو وہ جنتی ہو گیا۔ غور کریے، میں کہہ سکتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ وہ جملہ ہے، وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے کی بنیاد پر انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ انسان کو جنتی بھی بنا دیتا ہے اور اس کا نہ پڑھنا انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ بہت معمولی سا جملہ آج ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تصور کریے، آپ نے اس یہودی کا نام سنا ہوگا جس کا نام اسود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا اور یہودیوں کے اس خیبر کو چاروں طرف سے جب گھیر لیا
اور خیبر کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگا لیے۔ خیبر کا ایک یہودی جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا، جس کا نام اسود تھا، وہ اپنی بکریاں چراتے چراتے کسی طریقے سے خیبر کے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے ہمارے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے آقا کون ہے، تمہارے سردار کون ہیں؟ ان کو بتایا گیا محمد رسول اللہ ہیں، فلاں فلاں خیمے میں ہیں، کہا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا جاؤ، وہ فلاں خیمے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اس کے ذہن میں تصور تھا کہ محمد رسول اللہ تو کسی قبیلے کا سردار ہے، ان سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوگا، پروٹوکول ہوگا، سیکورٹی لگی ہوئی ہوگی، صحابہ اتنی آسانی سے ملنے نہیں دیں گے۔ لیکن کیا دیکھتا ہے کہ خیمہ ہے اور وہاں کچی زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ جواب دیا جی۔ کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ خیبر کے اس یہودی کو آپ نے اندر بلایا۔ خیبر کا وہ یہودی یوں ہم کلام ہوا، آئے محمد ابن عبداللہ، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کس چیز کا پیغام دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ سمجھا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی پر توکل کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اس نے کہا پھر آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانا جائے۔ اس کے سامنے نبی اکرم نے اتنی خوبصورت انداز سے اپنی بات پیش کی کہ خیبر کا وہ یہودی روک نہیں پایا اپنے آپ کو اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے اس کلمے کو پڑھ لیتا ہوں اور اسلام لے آتا ہوں۔ اسی جگہ پر وہ اسود نامی یہودی اسلام لاتا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لایا۔ اب کہنے لگا آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو لے آیا، اب میرے لیے کوئی کام بتائیے کہ میں کام کیا کروں۔ ذرا اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا پہلا کام تمہارا یہ ہے، اللہ سے تم نے اپنا رشتہ تو جوڑ لیا، کلمہ تو پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا، لیکن تمہارے قبضے میں ابھی یہ بکریاں ہیں جن کو تم چراتے ہو، ان بکریوں کو پہلے ان کے مالک کے حوالے کر دو، کیونکہ بے ایمانی کے ساتھ اسلام زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کسی کی امانت میں خیانت کر کے تم اسلام پر عمل کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ دین کا کوئی کام تمہیں تب بتاؤں گا جب لوگوں کی یہ بکریاں، لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے پہنچ جائیں۔ غور کیجئے، آپ نے سب سے پہلے اس کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا، حج کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیا کہا؟ یہ لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں، یہ بکریاں پہلے ان کے مالک کے حوالے کرو۔ پتہ یہ چلا کہ آج جو لوگ مسجدوں میں جا کے سجدے پہ سجدے ٹھوکے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ان کی عبادت بیکار۔ جو روزے رکھ رہے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کی زمین دابے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت بیکار۔ اپنی بیوی کا حق مار رہے ہیں، ان کی عبادت بیکار۔ بیٹوں کو تو زمین و جائیداد میں حصہ دے رہے ہیں لیکن بیٹیوں کو محروم کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کو محروم کر رہے ہیں اور سجدے پہ سجدے ٹھونکے چلے جا رہے ہیں۔ صاحب تہجد پڑھتے ہیں، تیری تہجد تیرے منہ پہ ماری جا رہی۔ بات کس بات کا تو تہجد گزار ہے؟ کس بات کا تو عبادت گزار ہے؟
اللہ کے نبی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، کلمہ پڑھا، اسلام لایا، آپ نے سب سے پہلے اس سے کہا کہ پہلے جن کی یہ بکریاں ہیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دو، جاؤ۔ وہ مالکوں کے حوالے کر کے آیا، چلا گیا، اور جہاں بکریاں چھوڑ دیا کرتا تھا، ایک آبادی تھی وہاں بکریاں چھوڑ دیتا تھا، وہاں سے بکریاں اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ بکریوں کو بھی تو معلوم ہے میرا گھر کون سا ہے، پہچانتی تھی۔ جہاں وہ روزانہ بکریاں چھوڑ دیا کرتا تھا، بکریاں وہیں سے اپنے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اس نے اسی جگہ پر بکریوں کو چھوڑ دیا، وہ بکریاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دیا، میں نے بکریوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیا، اب میرے پاس کسی کی کوئی امانت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ میں دین کا کیا کام کروں؟ اسلام تو لے آیا ہوں، اب میرے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے اسود، اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں نماز پڑھنے جاؤ، اس وقت رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم روزہ رکھو، حج کا سیزن بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں حج کرو۔ ہاں، ایک دین کا کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی دور یہاں سے جانے کے بعد جہاد ہو رہا ہے، صحابہ کرام وہاں میرے جہاد کر رہے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں، تم بھی تلوار اٹھاؤ اور اس میدان جہاد میں کود جاؤ، تم بھی اللہ کی راہ میں شرکت کر لو، جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ میں جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی، اس میں مجھے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا، جہاد کرتے کرتے اگر زندہ واپس بچ کر آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر جہاد کرتے کرتے کافر کی تلوار سے مارے گئے، قتل کر دیے گئے تو شہید کہلاؤ گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کلمہ پڑھا، پہلا کام لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دیا، دوسرا کام نماز کا وقت نہیں تھا، روزے کا مہینہ نہیں تھا، آپ نے اس کو جہاد میں بھیج دیا۔ ابھی کسی نماز کا وقت بھی نہیں آیا، وہ جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، کافی دیر تک لڑا، لیکن لڑتے لڑتے کافر کی تلوار اس کی گردن پہ چلی اور یہ شہید ہو گئے، یہ قتل کر دیا گیا۔ اب صحابہ کرام کو یہ نہیں معلوم کہ جو قتل ہوا یہ کون ہے، کیونکہ ایمان تو نبی اکرم کے خیمے میں لایا تھا، صحابہ کرام کے سامنے تو ایمان لایا نہیں تھا، اس لیے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کسی کو یہی نہیں معلوم کہ یہ مرنے والا، یہ قتل ہونے والا ہے کون۔ سب اس کو دیکھنے لگے، یا اللہ اس کو دفنایا جائے، اس کی جنازہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، اس کو دفنایا جائے نہ دفنایا جائے، اس کا کیا کیا جائے، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ مرنے والا کون ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم کو پتا چلا کہ ایک اجنبی آدمی میدان جنگ میں مارا گیا، تو آپ آئے، آپ نے اسود کی اس لاش کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا ساتھیو چونکو مت، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایمان لایا، بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کیا، اس کے بعد نماز کا وقت نہیں تھا، روزے کا مہینہ نہیں تھا، حج کا سیزن نہیں تھا، میں نے اس کو جہاد کے لیے بھیجا، اللہ کی راہ میں لڑا اور اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تمہارا ایمانی بھائی ہے، اس کو دفنایا جائے گا جیسے ہم اور شہیدوں کو دفناتے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، لیکن یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایمان لایا، اور یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی عبادت نہیں کی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہے، اس کو جنت دے کر رہے گا، اس آدمی کے لیے جنت منتظر ہے، اس آدمی کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ طیبہ پڑھا اس نے، لا الہ الا اللہ، اور ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میدان جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، تو اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک تو ہم اور آپ بھی ہیں
جنازہ اٹھائیں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، میت کو نہلائیں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، قبر میں اتاریں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، جہاں نہیں پڑھنا چاہیے وہاں پر بھی پڑھیں گے۔